واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عیدگاہ یا کسی میدان یا پہاڑ وغیرہ پر نماز پڑھتے وقت چھوٹی چھوٹی کنکریاں پیشانی میں چبھتی ہیں، کیا دوران نماز ان کو ہٹا سکتے ہیں؟ دوران نماز کنکریاں ہٹانا مکروہ تحریمی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دوران نماز کنکری چھونے سے متعلق بارگاہ رسالت میں سوال کیا، ارشاد ہوا ایک بار، اور اگر تو اس سے بچے تو سیاہ آنکھ والی 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ کنکری نہ ہٹانے کی فضیلت، ہاں اگر سنت کے مطابق سجدہ ادا نہ ہو سکتا ہو تو ایک بار ہٹانے کی اجازت ہے، اور اگر بغیر ہٹائے واجب ادا نہ ہوتا ہو تو ہٹانا واجب ہے، چاہے ایک بار سے زیادہ کی حاجت پڑے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز اور نماز کے علاوہ انگلیاں چٹکانے کا شرع حکم بیان فرما دیں۔ نماز میں انگلیاں چٹکانا مکروہ تحریمی ہے۔ حضرت سیدنا خاتم المحققین حضرت علامہ ابن عابدین شامی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں اپنی انگلیاں نہ چٹکایا کرو۔ مجتبی کے حوالے سے نقل کیا سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انتظار نماز کے دوران انگلیاں چٹکانے سے منع فرمایا۔ مزید ایک روایت میں ہے نماز کے لیے جاتے ہوئے انگلیاں چٹکانے سے منع فرمایا۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ 3 احکام ثابت ہوئے۔ الف، نماز کے دوران اور توابع نماز میں، مثلا نماز کے لیے جاتے ہوئے، نماز کا انتظار کرتے ہوئے انگلیاں چٹکانا مکروہ تحریمی ہے۔ با، خارج نماز یعنی توابع نماز میں بھی نہ ہو میں بغیر حاجت کے انگلیاں چٹکانا مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ جیم، خارج نماز میں کسی حاجت کے سبب مثلا انگلیوں کو آرام دینے کے لیے انگلیاں چٹکانا مباح یعنی بلا کراہت جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور ارشاد فرماؤ کہ نماز کے دوران ایک ہاتھ دی انگلیاں دوسرے ہاتھ وچ پانا اس طرح شرعی حکم کیے؟ اینو تشبیک کہندے نے، ایک ہاتھ دی انگلیاں نو دوجے ہاتھ دی انگلیاں وچ پانا تشبیک، اینو تشبیک کہندے نے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جڑا مسجد دے ارادے تو نکلے تو تشبیک یعنی ایک ہاتھ دی انگلیاں دوجے ہاتھ وچ نہ پاوے، بے شک وہ نماز دے وچ ہے، نہ او دا حکم جڑا ہے وہ نماز دے وچ ہون والے نمازی دا ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماندے رہے نماز تو جاندے وقت اور نماز دے انتظار وچ یہ دونوں کم جڑے نے مکروہ تحریمی نے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی خدمت بابرکت میں عرض ہے کہ کیا
کمر پر ہاتھ رکھنا بھی مکروہ ہے؟ جی ہاں، کمر پر ہاتھ رکھنا دوران نماز مکروہ تحریمی ہے، اور نماز کے علاوہ بھی بلا عذر کمر پر یعنی دونوں پہلوؤں کے وسط میں ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کمر پر ہاتھ رکھنا جہنمیوں کی راحت ہے، یعنی یہ یہودیوں کا فعل ہے کہ وہ جہنمی ہیں، ورنہ جہنمیوں کے لیے جہنم میں کیا راحت ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی، بعض لوگ پیچھے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، کیا یہ کمر پر ہاتھ رکھنا کہلائے گا؟ ہاں، اس طرح بعض لوگ جو کر لیتے ہیں نا، یہ کمر پر ہاتھ رکھنا نہیں کہلاتا۔ کمر پر ہاتھ رکھنے کی کیفیت ہے کہ یہ کمر پر ہاتھ رکھنا کہلائے گا۔ تو اس طرح نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اس کے علاوہ بھی نماز کے علاوہ بھی یہ پسندیدہ فعل نہیں ہے، کیونکہ یہ جہنمیوں کی راحت اس کو حدیث شریف میں کہا گیا، اور جہنم میں تو کوئی راحت ہے ہی نہیں، لیکن وہ یہودیوں کا یہ طریقہ ہے کمر پر ہاتھ رکھنا۔ البتہ کوئی عذر ہو، جیسے کہ کمر میں درد ہے یا کسی اس طرح کے عذر کی وجہ سے کسی نے ہاتھ رکھ دیا، یا سمجھو کوئی بوجھ اس نے اٹھایا ہے اور یہاں جیسے سیدھے کندھے پر اس نے بوجھ رکھا ہے، یا دونوں کندھوں پر کوئی ایسی چیز رکھی ہے کہ اگر وہ کمر پر ہاتھ نہیں رکھتا تو گر جائے گی، تو اس طرح ضرورتاً کمر پر ہاتھ رکھنا، درد کی وجہ سے ہاتھ رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سائیں، نماز میں ہیٹھ یا متھے یا سجے طرف کھبے طرف ڈسن کیا ہے؟ یہ سندھی میں پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے دوران آگے پیچھے اوپر وغیرہ دیکھنا کیسا ہے۔ دوران نماز آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، اس سے باز رہیں یا ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی۔ دوران نماز ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، چاہے پورا منہ پھرا یا تھوڑا۔ منہ پھیرے بغیر صرف آنکھیں پھرا کر ادھر ادھر بے ضرورت دیکھنا مکروہ تنزیہ ہے، اور اگر کسی ضرورت کے تحت ہو تو حرج نہیں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو بندہ نماز میں ہے اللہ عز و جل کی رحمت خاصہ اس کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جب اس نے اپنا منہ پھیرا اس کی رحمت بھی پھر جاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا مرشدی، ہاتھوں کی کلائیاں سجدے میں زمین پر رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اصلاح فرما دیجیے۔ مرد نہیں رکھ سکتا۔ اگر مرد سجدے میں ہاتھوں کی کلائیاں زمین پر رکھے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، اور اسلامی بہنوں کو ہاتھوں کی کلائیاں زمین پر بچھائے رکھنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار